ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ روزانہ 21 دن کے لیے 1000 مرتبہ یا فتح ہو یا رزاق ہو جو ہے وہ 21 دن مسلسل اس کو پڑھیں، اور جب چاند کی 4 تاریخ آتی ہے اس سے یہ عمل یا وظیفہ جو ہے یہ شروع کر لیں، یا 11 دن کر لیں یا 21 دن کر لیں، جو بہتر سمجھیں۔ جن کے حالات جو چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھے اللہ تعالیٰ کر دے، وہ بہتر ہے کہ 21 دن کے لیے کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں رامش شیخ آفیشل۔ آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور لوگوں کا ایک بہت درینہ بار بار وہی مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو امیر ہونے کا وظیفہ آپ نے 9 اور 10 محرم کے حوالے سے جو مقدس ایام تھے اس میں بتایا تھا، کچھ لوگ تو اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں، لیکن کچھ رہ گئے ہیں جنہوں نے مطلب وہ کر نہیں سکے کوئی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے آپ سے اسلام کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ ایسا وظیفہ وہ چاہ رہے ہیں، وہ کمنٹ سیکشن میں بار بار آ رہا ہے کہ جی کوئی ایسا وظیفہ جو ہم رہ گئے ہیں، کوئی پورے سال کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے یہ کہ خوشحالی آ جائے اور ہم پر پیسوں کی بارش ہو جائے۔ تو سال کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ غریب ہو جائیں، وہ سال کے لیے وہ مطلب لائف لانگ ہونا چاہیے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہ اسلامی سال ہے، آغاز محرم الحرام سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جیسے وہ بتایا تھا کہ ایسے ہم نے ایک پیج کے اوپر جی اللہ کا صفات نام مبارک نام لکھا تھا، تو وہ کچھ لوگ مطلب اپنی گھریلو مصروفیات جو دنیا میں آج کل سلسلے ہیں وہ رہ گئے ہیں، تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کچھ مہربانی فرمائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ہم پورا سال جو ہے نا اگر پڑھتے رہیں یا اس کا مطلب اپنی عبادات میں شامل کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ ہو جائے، تو گھر میں خوشحالی ہو جائے اور کوئی بارش ہوتی رہے نوٹوں کی۔ 11 دن کا ہے ایک عمل، 11 دن بھی کر سکتے ہیں اور میکسیمم اس کو 21 دن کے لیے کر سکتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے خاص طور پہ جو تنگ دستی کا شکار ہے، جن پہ قرضہ ہے، اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، بے گھر ہیں، گھر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے مطلب روزانہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، ان کو اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیر سارا جو ہے نا وہ مال چاہیے، اس کے لیے یہ ہے پڑھنے کے لیے۔ ویسے تو قرآن پاک جو ہے وہ پورے کا پورا ہی وظیفہ ہے، وظیفہ حیات ہے وہ، مگر یہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ نہ نماز اور نہ قرآن ہم اس میں سیریس نہیں ہوتے۔ مجھے نا میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ جناب آپ اتنے وظیفے بتاتے ہیں، امیر ہونے کا وظیفہ، دولت مند ہونے کا وظیفہ، تو پاکستان کا پھر قرض کیوں نہیں اتر جاتا؟ اس کا مطلب کہ ہم نہیں پڑھتے، اور پھر اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو زیر زبر پیش کی غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی کلام ہے نا ندیم بھائی، اللہ کی کلام جو ہے وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر پورے انعامات ہمیں ملیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اس کا ایک ہے عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے سوری، قرآن پاک کے عمل سارے خوبصورت ہیں، جن کے پاس نارمل روپیہ پیسہ ان کے پاس زیادہ آئے گا انشاءاللہ، ان کے پاس کم ہے ان کے پاس بھی زیادہ انشاءاللہ آئے گا، مگر پڑھے پورے ایمان کے ساتھ۔ اس کا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اب نیا چاند جب آتا ہے نا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سفر المظفر اس کو کہا جاتا ہے، تو جب یہ شروع ہوتا ہے تو پہلی 3 تاریخیں گزار لیں چاند کی، اور جب چاند کی 4 تاریخ آتی ہے اس سے یہ عمل یا وظیفہ جو ہے یہ شروع کر لیں، یا 11 دن کر لیں یا 21 دن کر لیں، جو بہتر سمجھیں۔ جن کے حالات جو چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھے اللہ تعالیٰ کر دے، وہ بہتر ہے کہ 21 دن کے لیے کریں، اور مطلب یہ خواتین اور حضرات دونوں یکساں طور پہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین کے جو معاملات ہوتے ہیں صحت سے ریلیٹڈ، اس میں جو وقفہ آ جاتا ہے، کئی بار یہ ہوگا کہ 21 دن کے بعد نہیں آتا وقفہ، ان خواتین کے لیے کہ جو ایک مطلب رو میں ایک پورے سیکوینس کے ساتھ 21 دن کے لیے کر سکتی ہیں، وہ ہاں جن کی پرابلم آ جاتی ہے تو پھر وہ اتنے دن کا گیپ دے کے اگلا دن جو ہے وہ گنتی میں تصور کر لیں 6 دن کیا، 5 دن کا 4 دن کا گیپ آ گیا، پھر جس دن پاک صاف ہوئے
उस दिन किया तो वो आप समझ लें छठा दिन शुरू हो जाए। तो ऐसा आप हमारे थे कि 21 दिन का करना है या 11 दिन? 21 दिन का ही करें तो बेहतर है। आपने पहले 11 दिन नहीं, फरमाया। 11 दिन भी है इसकी जी ऑप्शन, जी। मगर 11 दिन जो है उसमें पढ़ाई ज्यादा है। अच्छा ठीक है यही पढ़ाई, मगर 21 दिन अगर कर लेंगे तो पढ़ाई उसके अंदर कम है जी जी। और इफेक्ट उसका जो है वो सेम है। ठीक होगा। ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये अर्ज कर देता हूँ जी कि इसका तरीकाकार ये है कि इशा की नमाज के बाद आप इशा की नमाज पढ़ लें, उसके बाद उसी मसल्ले पे आप बैठे रहें और तस्बीह आपके पास होनी चाहिए। आपने 101 मरतबा 101 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ना है। जी ठीक है जी। उसके बाद सूरह बकरा की पहली 10 आयत, और ये उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जी। जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा हुआ। ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ये उनके लिए नहीं है, और उनके लिए यही रिक्वेस्ट है कि वो जिन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा वो कुरान पाक की तरफ पलटें, कुरान पाक को पढ़ें। ठीक है। तो ऐसा अनपढ़ है मतलब, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ जी तो कि जिन्होंने वो नहीं मोबाइल पे अगर वो लगा लें सूरह बकरा जी, तो वहां से तिलावत वो नहीं जी, सुनने का भी तो उतना नहीं ही नहीं नहीं नहीं, इसको पढ़ना है जी। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना है, सुनना और मामला है। पढ़ने में और एनर्जी लगती है, सुनने में और तरह की एनर्जी लगती है। ये सारा खेल जो है ना एनर्जीज को, कुदरत से रहमत वाली जो एनर्जीज हैं उनको अट्रैक्ट करने की बात है सारी। 101 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा है जी और उसके बाद आपने सूरह बकरा की पहली 10 आयत पढ़नी है। उसके बाद आपने दो चीजें पढ़नी है। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि फरमाया है कि मुझे अपने कामों के लिए मेरे सिफाती नामों से पुकारो। बिल्कुल ठीक है ना। जी तो इसमें अगर हम कुछ इसकी हेल्प ले लेते हैं तो कई लोग हैं वो कहते हैं कि जी ऐसे नहीं होता और वैसे नहीं होता, होता है। या फताहु या रज़ाकु, ये दो पाक नाम है अल्लाह के, जी बिल्कुल ये आपने पढ़ने, ये आपने पढ़ना है 101 मरतबा। ठीक हो। एक दाने में पढ़ना है या फताहु या रज़ाकु, दूसरे दाने में फिर या फताहु या रज़ाकु, ठीक पूरी एक तस्बीह जो है या फताहु या या रज़ाकु की रज़ा, पढ़ लेनी। मतलब एक ही दाने पे या फताह हो या रज़ा। एक मरतबा दुरूद शरीफ, 101 मरतबा दुरूद शरीफ, पहले पहली 10 आयत जो है सूरह बकरा की, जी फिर एक तस्बीह जो है या फताहु या रज़ाकु की। ठीक हो। उसके बाद आपने फिर पहली 10 आयत जो है सूरह बकरा की वो पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 100 दफा जो है या फताहु या रज़ाकु पढ़ना है। ठीक है, यानी ये आपने 7 मरतबा सूरह बकरा की पहली 10 आयत जो है वो पढ़नी है, जी और साथ ही आपने उतनी बार ही आगे या फताह या रज़ा को जो है उसकी एक तस्बीह पढ़ लेनी है। यानी 7 मरतबा वो और 7 तस्बीहां वो। जी बिल्कुल समझ। तो डॉक्टर साहब आसान वजीफा नहीं हो सकता? मतलब मुझे उस वक्त से ये हो रहा है कि जो बेचारे अनपढ़ हैं जी, उस सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं पढ़ सके तो दिल तो उनका भी करता है ना अमीर होने को, तो कुछ ऐसा वजीफा देंगे। अच्छा ये भी मुकम्मल नहीं हुआ, प्लीज मैं जी। इसको कंप्लीट हाँ कर जी लूं ना? कर लीजिए। अच्छा, ये पढ़ लिया जी 7 मरतबा आपने, ये पढ़ा 7 मरतबा 7 तस्बीहां आपने पढ़ ली। उसके बाद आपने अल्लाह ताला से अपने रिस्क के इजाफे की दुआ मांगनी है। ठीक है। ठीक है, जो भी आप मांगे खुशू और खुजू के साथ वो आप मांगे अल्लाह ताला से, और उसके बाद पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ ये 21 दिन आप करें। फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, एक तस्बीह फिर आपने 101 दफा वाला जो है ना मामला वो पढ़ लेना, ये अमल आपका मुकम्मल हो गया बिल्कुल आज के दिन का। अब आपने ये 21 डेज तक इसको कंटिन्यू करना है। बिल्कुल ठीक। ये अगर हम 11 दिन का करते हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जो जी, करना जी, चाहें वो उनकी ठीक। मर्जी है। उसके अंदर ये है कि 700 मरतबा फिर आपने या फताह या रज़ा को पढ़ना 700 टाइम्स, मतलब 7 तस्बीहें उसकी फिर 7 तस्बीहां, पहली 10 आयत सूरह बकरा की, जी मतलब 101 मरतबा दुरूद शरीफ, सूरह बकरा की पहली 10 आयत, 700 मरतबा या फताह या रज़ा को, फिर सूरह बकरा की पहली 10 आयत, फिर 700 मरतबा या फताह या रज़ा को। तो ये बेहतर है कि 21 दिन जो है 21 दिन का कर लें। तो डॉक्टर साहब इसके दौरान बात कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक तन्हाई में बैठ के या तन्हाई में बैठे खुशबू लगाएं और ध्यान अपना अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लगा के फिर ही इसका इसको मौजज़ात मतलब मिलेंगे। जी। अच्छा, अब आपने ये पूछा जी कि जो लोग नहीं पढ़ सकते जी उनके लिए फिर ये है कि वो रोजाना 21 दिन के लिए जी
1000 مرتبہ یا فتح ہو یا رزاق کو جو ہے وہ 21 دن مسلسل اس کو پڑھیں. وہی ایک دانے پہ 2 دفعہ مطلب یا فتح ہو یا رزاق کو ایک دانے پہ پڑھا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور دوسرا یہ کہ درود شریف جو ہے وہ 101 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اول اور آخر دونوں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. 1000 مرتبہ یہ پڑھیں. ہاں جی. اور پھر 21 دن کے لیے 21,000 کافی آسانی پیدا ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دیکھا جائے تو یہ کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کریم جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم دل ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کی بھی اطاعت چھوڑی ہوئی ہے. ان کے جو افکار تھے یا انہوں نے جو فرمایا تھا انسانیت کے لیے ہم سب بھول گئے ہوئے ہیں. غیر مسلم ہماری باتیں جو ہیں وہ اچھی باتیں لے گئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جیسے عید آتی ہے تو ہمارے یہاں وہ مہنگائی کا ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے. رمضان شریف آتا ہے، جو بیسک ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں. یہ مطلب حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہوتا کنٹرول، وہ چاہے نہیں کر سکتے یا کرتے ہیں، لیکن ہم عام لوگ ایسے لگتا ہے جیسے ہم زومبی افیکٹڈ ہو گئے ہیں. ایک دوسرے کا خون چوس رہے ہیں، ڈریکولا بن گیا. رات کو نکلتا ہے جیسے ڈریکولا خون چوستا ہے. ہم دن میں ایک دوسرے کو جیسے زومبی افیکٹڈ نہیں ہو جاتے، تو وہ نکلے ہوئے ہیں. کوئی اس کو چاہے پلمبر ہے چاہے رکشے والا ہے، بارش ہو گئی ہے کسی لیڈیز نے جانا ہے، وہ دیکھتا ہے پانی زیادہ، جہاں 200 لگ رہا ہے 500 مانگ لیتا ہے. اسی طرح پلمبر ہے، وہ دیکھتا ہے ان کا گاڑی راستے میں آپ کی کہیں برسٹ ہو گئی، اس کا ٹائر پنچر ہو گیا. اگر آپ بڑی مشکل سے کسی پیٹرول پمپ تک گئے ہیں، وہ کہتا ہے جی 1000 روپے کی ٹائر جو ہے پرانا، اگر فرض کریں آپ اسٹپنی بھول گئے ہیں، وہ کہتا ہے 6000 روپے کا ٹائر ملے گا. آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ڈسٹرب ہو گئے. تو یہ سارے اب قبرستان گئے ہیں، جیسے عید تہوار پہ جاتے ہیں لوگ اپنے پیاروں کو، وہاں کسی نے کیا کرنا ہے، صرف یہ نہ کہ خوشبو ہی جانی ہے ان کو. وہ بھی پتیاں جو عام حالات میں 100 روپے کلو ہوتی ہیں، وہ اس وقت 400-500 روپے کلو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو ہماری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ چھوٹی چھوٹی اگر ہم نیکی کریں، دل میں ٹھانے کہ آج ہم نے صبح ایک نیکی کرنی ہے. اب میں ریسنٹلی ایک بات آپ کو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اب میرا بیٹا تھا رات کو آ رہا تھا بائک پہ، شیرپا پل سے جب وہ اوپر چڑھنے لگا تو ایک دم چین جو تھی اس کی وہ اس میں پھنس گئی، وہ جو جس کو کور جو ہوتا ہے اس کا، تو وہ ایک دم جام ہو گئی. ابھی وہ سوچ ہی رہا کہ میں کیا کروں گا اب رات کے ٹائم، یہ تو آگے مطلب پل پہ چڑھوں گا یا نیچے تو ویسے ہی اندھیرا، وہاں نشئی وغیرہ ہوتے ہیں. تو اچانک ایک سارجنٹ پولیس والا وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا تو وہ آیا. اس نے کہا بیٹے آپ میرے بائک کے ساتھ پاؤں لگاؤ، میں اپنا پاؤں لگاتا ہوں، اس کو لے جاتے ہیں کسی سیٹ سے. اس نے پہلے کھینچا، تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوئی تو لے. اس نے جا کے وہاں پہ ایک شاپ کے آگے نا کھڑی کی کہ یہاں سے ٹھیک کروا لو. تو اس نے کہا سر آپ کا بہت شکریہ، پانی پی لیں گے. وہ کہتے نہیں یار یہ ہماری ڈیوٹی ہے. وہ کہتا میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ غائب. تو انہیں صرف اتنا کہا کہ دعا میں یاد رکھنا. تو ایسے نیک لوگ بھی ہیں. ہمارا حالانکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے یار پولیس والے تو بڑے ظالم ہیں، یہ تو دیکھ کے گزر جائیں گے، یہ تو کہیں جرم بھی ہو رہا ہو تو کہتے ہیں جو ہمارا ایریا ہی نہیں ہے. تو بعض ایسے فرشتے بھی ہیں جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم کسی کے کام آئیں یا چھوٹی چھوٹی نیکی کریں یا کسی کی مشکل کے وقت میں اس کا ساتھ دیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر ہماری دعاؤں میں بھی اثر ہوگا، پھر ہمارے طرف سے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. بالکل کیونکہ ہمیں سب سے پہلے حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے؟ بالکل آپ یہی جو آپ نے کہا ایگزیکٹلی یہی بات ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم آج سے یہ سوچ لیں کہ ہم نے یار کسی کا کام آنا ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کسی کو آپ لفٹ دے دیں، کسی کو بزرگ کو سہارا دے کے سڑک پار کرا دیں، کوئی مشکل میں ہے اس کی چھوٹی سی ہیلپ پوری کر دیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسے آپ کے اپنے دل کو بھی سکون ملے گا. کیا خیال؟ بالکل ٹھیک بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں. آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے. ایگزیکٹلی اگر میں بھی کہتا میرا تو میں نے بھی یہ کہہ رہا تھا نہیں جی آپ بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اب یہ دیکھا نا جیسے کووڈ-19 آیا تھا
تو ماسک دیکھیں کیسے مہنگے کر دیے انہوں نے. پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا, 5 روپے کا ہوتا تھا, وہ 50 100 میں بکا. بالکل ایسے مطلب کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس چیز کو اس طرح کر دیا جاتا ہے. پیناڈول غائب ہو گئی. بالکل اب جب ڈینگی شروع ہوتا ہے تو پیناڈول غائب ہو جاتی ہے. اس کا جو لکوڈ سپرے ہیں وہ اتنے کاسٹلی ہوتے ہیں, بلیک میں بکتے ہیں. بالکل تو بس یہی ہے کہ ہیلمٹ کا آپ دیکھ لیں, ایک طرح سے وہ تو ہماری حفاظت کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے سرجی دماغ, کیونکہ سب سے نازک ہمارا سر کا پورشن ہے. تو وہ اب ہیلمٹ لینے جائیں تو ان کی پرائز انکریز کر دیں, پھر بڑھا دیتے ہیں کبھی. تو اب بندہ کہاں سے مطلب پرچیز کرے, بچوں کا پورا کرے, اپنی میڈیسن لے یا پھر یہ چیزیں پوری کرے. تو یہ ہمیں سب کو خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. بالکل تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کافی تبدیلی آ جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. ورنہ تو یہی ہوگا کہ وہ ہمارے اوپر حکمران بھی اس طرح کے ہی آتے رہیں گے جو کوئی سنے گا نہیں. تو یہ ہے کہ وہ کوئی ادارے جیسے پلسکو ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ گیس آتی نہیں ہے, بل آ رہا ہے, تو یہ خون چوستے رہیں گے ہم ایک دوسرے کا. بالکل صحیح. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی مہربانیاں فرمائے, ہمیں سب آمین کو آمین ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق ہو. آمین. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اسی طرح قائم اور دائم رہے, اور ہمارے آنے والی جنریشن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے, اور یہ ہے کہ وہ بھی اپنے پاکستان سے محبت کریں جس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پاکستان زندہ باد.